بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں ایک پھلبیری والا، گنجا اور اندھا 3 دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ پھلبیری والے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد، اور جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ اس پر فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے کہا، تمہیں مال کون سا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ تو اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے کہا، تمہیں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال اور یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے جس کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اسے فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال عطا کر دیے گئے۔ فرشتے نے کہا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا کرے۔ پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میری بصارت لوٹا دے تاکہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ کہا، تو اس نے اسے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی اسے لوٹا دی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ تو اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ ان دونوں اونٹنیوں اور گائے کے بھی بچے ہوئے اور اس بکری کے بھی بچے ہوئے۔ اس پھلبیری والے کی اونٹنی سے بھری ایک وادی ہو گئی، گنجے کی گائے سے بھری ایک وادی ہو گئی، اور اس اندھے کی بکریوں سے بھری ایک وادی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ پھلبیری والے کے پاس اس کی پہلی شکل اور پہلی حالت میں گیا، کہنے لگا، مسکین آدمی ہوں، سفر میں میرا تمام مال اسباب ختم ہو گیا ہے۔ آج اللہ کی اور اس کے بعد تمہارے سہارے کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں تم سے اس ذات کے نام پر جس نے تمہیں خوبصورت رنگت، خوبصورت جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر میں سوار ہو کر اپنی منزل کو پہنچ سکوں۔ اس نے جواب دیا، مجھ پر بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں۔ اس فرشتے نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی پھلبیری والے نہیں کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور وہی فقیر نہیں جسے اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ اس نے جواب دیا، مجھے تو یہ مال اپنے بڑوں سے وراثت میں ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ گنجے کے پاس بھی اس کی پہلی صورت میں آیا، اسے بھی اسی طرح کہا جو اس پھلبیری والے نے کہا تھا۔ اس نے بھی اسی فرشتے کو وہی جواب دیا جو اس پھلبیری والے نے دیا تھا۔ اس نے کہا، تو اگر جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اور وہ اندھے کے پاس اس کے سابقہ شکل اور حالت میں آیا اور کہا، مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر میں میرا سارا مال اسباب ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر منزل کو پہنچنا ممکن نہیں۔ میں اس ذات کے نام پر جس نے تمہاری بنائی تمہیں لوٹا دی، تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں اپنے سفر میں منزل کو پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا، میں اندھا تھا، اللہ نے میری بنائی مجھے لوٹا دی، تو جتنا چاہے لے جا اور جتنا دل چاہے چھوڑ جا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نام پر تو جو بھی لے جائے میں اس پر تمہیں کوئی زحمت تک نہیں دوں گا۔ اس فرشتے نے کہا، اپنا مال سنبھال لے، تم سب کا امتحان لیا گیا تھا، تمہیں اللہ کی رضا سے نوازا گیا اور تمہارے 2 ساتھیوں پر غضب نازل کیا گیا۔ مزید احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔